بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، بلکہ رمضان المبارک اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ عشرہ بڑا اہم ہوتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں، خصوصاً اس لیے کہ پورے مہینے کی جو محنت ہے اس کا ثمر اس عشرے میں ملتا ہے، اس شکل میں کہ انسان کی ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ اپنے پروردگار سے ان راتوں میں بالخصوص ایک ایسی رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ویسے اس عشرے کی ساری راتیں بہت اہم ہیں، خاص طور پہ جس قدر بھی نیکیاں ہو سکیں، جس قدر بھی دعائیں ہو سکیں، جس قدر بھی اپنی خواہشات کا اظہار ہو سکے اپنے رب کے حضور۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں اپنی عبادات سے، اپنی سخاوت سے، اپنی فیاضی سے، اپنی انسان دوستی سے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے انسانوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ بدقسمت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ خدا کرے کہ ہم سب انہی لوگوں میں ہوں جن کی بخشش اللہ تعالیٰ کر دے۔ انسان کمزور بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، جلد باز بھی ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن پاک نے بھی بیان کی ہیں کہ انسان جلد باز ہے، انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے، انسان خطا کار ہے، انسان زیادہ کا خواہش مند ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر، اور ناشکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اظہار تشکر کے لیے بھی اس ماہ مبارک کو ایک موقع دیا ہے مسلمانوں کی زندگی میں۔ خاص طور پر میں جس چیز کی طرف توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں وہ ایک تو لیلۃ القدر ہے اس عشرے میں، اور دوسرا آپ نے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ ویسے تو کم سے کم جو صدقہ فطر مقرر کیا جاتا ہے عام طور پر لوگ اسی کو ادا کرتے ہیں، نماز عید سے قبل ہی کر دینا چاہیے، بلکہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کے کام آ سکے، کسی حاجت مند کے کام آ سکے۔ لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق جس قدر بھی بڑھ چڑھ کر اس ماہ مبارک کے موقع پر غریبوں کو، مستحقین کو، خاص طور پر یتیموں کو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اور کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر کے بھی، تو ان لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے۔ میرا خصوصی طور پہ میرا اشارہ صاحب استطاعت لوگوں کی طرف ہے کہ وہ کم سے کم صدقہ فطر کی مقدار پہ نہ رہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ غریب لوگ بھی اپنی خوشیاں بہتر انداز میں منا سکیں۔ اب آج اس عشرہ مبارک کا تو میں نے ذکر کیا، اس کے بعد جو بہت بڑا گفٹ ہمیں مسلمانوں کو ملتا ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، وہ عید الفطر کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ عید الفطر میری زندگی میں جب میں نظر ڈالتا ہوں تو اکثر اوقات جب میں کوئٹہ میں تھا تو عید الفطر کے جو اجتماعات ہوتے تھے، عید الفطر کا جو دن ہوتا تھا، بڑی خوشیاں ہم منایا کرتے تھے۔ ایک مدت سے ویسے خوشیاں تو تقریباً ہمارے معاشرے میں روٹ سی گئی ہیں، لیکن پھر بھی جو سابقہ خوشیاں تھیں وہ جو مجھے یاد آتے ہیں، عید کے مناظر، ایک دوستوں سے ملنا، گلے ملنا، پیار کرنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، ایک دوسرے کے ہاں کھانا پینا، اور خوش گپیوں میں مصروف ہونا، صبح صبح
نماز عید کے لیے جانا اور وہاں بہت بڑا اجتماع ہونا. جب کوئٹہ میں مجھے یاد ہے کہ جب عید الفطر کے موقع پر افغان مہاجرین جب نئے نئے آئے تھے تو ان کی آبادیاں ہمارے کچھ قریب بھی تھیں اور یہ اس یونیورسٹی کی ماسک میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے. تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نئے نئے کپڑے پہن کر اور ہاتھوں میں دف لے کر، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہوگا، افغانستان میں رہا ہوگا، تو یہ دف لے کر اور نئے کپڑے پہن کر اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہاں مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تاکہ لوگ انہیں کچھ عیدی بھی دے سکیں. لیکن یہاں چونکہ رواج نہیں تھا اس لیے آہستہ آہستہ وہ رواج بھی ختم ہو گیا. پھر بلوچستان میں تو میلے ٹھیلوں کا بھی رواج تھا. گلستان کا میلہ بہت بڑا، پھر پشین میں وہ بعد میں لگا کرتا تھا. اسی طرح سے اور بھی میلے ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر بچے سواریاں کرتے تھے، جھولے جھولتے تھے. اچھا، ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ پشتون کلچر میں عید بہت خوبصورت انداز سے منائی جاتی ہے. پشتون جوتی سے لے کر پگڑی تک، چاہے کتنا ہی غریب پشتون کیوں نہ ہو، حد الوسع اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جوتی سے لے کر پگڑی تک سب چیزیں نئی پہن کر آئے. اور ایک خاص اور رسم بھی ہوتی تھی بلوچستان میں کہ انڈے لڑائے جاتے تھے. چھوٹے بچے بھی لڑاتے تھے، بڑے لوگ بھی لڑاتے تھے. یہ انڈوں کا کلچر پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ایران سے آیا اور نوروز کا جو تہوار منایا جاتا تھا اس پر انڈے لڑائے جاتے تھے. تو یہ کلچر بلوچستان میں بہت زیادہ تھا. رنگ برنگے انڈے جن کو بڑا ابالا جاتا تھا اور اس کے بعد لڑانے کے بعد جس کا انڈا ٹوٹ جاتا وہ جیتنے والا وہ ہوتا تھا جس کا انڈا نہ ٹوٹتا. تو یہ بڑی عام رسم و رواج تھے. اور پھر اس کے علاوہ تفریح کے لیے ہنا اڑک کی طرف چلے جانا، یا عام طور پر چونکہ گرمیوں کے عیدیں ہم کوئٹہ میں مناتے تھے اور سردیوں کی جو عیدیں ہوتی تھی وہ چونکہ چھٹیاں ہوتی تھی ان دنوں میں تو ہم یہاں آ کر توسہ شریف میں منایا کرتے تھے. تو یہاں کی عید تو اتنی پر رونق نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئٹہ کی عید بڑی پر رونق ہوتی تھی. مجھے وہ منظر بھی یاد ہے، لوگ عید پر اپنے پیاروں کے ہاں ہی جا کر عید کرنا مناسب سمجھتے ہیں. چنانچہ وہاں سے بسوں کا کلچر تو کم تھا، ٹرین جو تھی وہ سب سے بڑا ذریعہ تھی. چلتن ایکسپریس ایک ہی ٹرین تھی، وہ چلا کرتی تھی. اس کی چھت پہ بھی لوگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ جو درمیان میں دو بوگیوں کے درمیان کپلنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے. پولیس مار مار کر ان لوگوں کو اتارتی تھی، پھر وہ چڑھ جاتے تھے. اتنا رش ہوا کرتا تھا. چونکہ اس زمانے میں بکنگ وغیرہ شاید نہیں ہوتی تھی اور بکنگ کے بغیر ایسے ہی لوگ قبضہ کر کے جو جس سیٹ پہ بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا. تو ٹرین کی چھتوں پہ سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے. یا وہ کپلنگ جو دو بوگیوں کے درمیان کپلنگ ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کر سفر کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے. لیکن لوگ اس طرح بھی سفر کرتے تھے تاکہ اپنے پیاروں کے ساتھ جا کر عید منا سکیں. اچھا، اب کے جو عید اس دفعہ آ رہی ہے یہ تو عید غالباً میری زندگی کی سب سے پھیکی عید ہوگی آپ سب کے لیے جو ہم اس معاشرے میں ہیں، کیونکہ چاروں طرف کرونا کی وبا نے گھیر رکھا ہے. اور ایسی بدقسمتی ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پوری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں. جن کے پیارے ان سے بچھڑ چکے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کرونا کی وبا نے اتنے لوگوں کو کی زندگی لے لی کہ پتہ نہیں یہ عید وہ لوگ کس طرح سے گزاریں گے. ذرا سوچئے، جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں. فراز کے شعر یاد آ رہے ہیں کہ اب کے کچھ ایسی سجی یہ عید جو آئے گی ہم پتہ نہیں کس طرح سے منائیں گے. اس عید کو نہ ملنا ہوگا، نہ جلنا ہوگا، نہ بڑی سادگی سے نہ ایک دوسرے کو گلے مل سکیں گے، نہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکیں گے. اور بقول فراز کے اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا، سر بزانوں ہے کوئی سر بگریباں جانا. ہر کوئی اپنی ہی آواز سے چونک اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا. جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا. یہ عید ہماری شاید ایسی ہی اصل میں ہمیں اس قسم کی عید منانے کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہ تھا.
ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجرا جانا۔ یہ تو اب جو عید آئی ہے تو اس میں محفلیں اگر ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی تو یہی حالت ہوگی کہ سر بزانوں ہے کوئی سر بغریباں جانا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ اپنے ہمسایوں کو، اپنے غریب بھائیوں کو، دوستوں کو، ہم نفسوں کو بھی وہ خوشیاں دے سکیں جو اس عید پر ہر ایک کا استحقاق ہے۔ میں آپ کو ان ایڈوانس اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بڑی پھیکی عید ہوگی، بس اللہ کا حکم ہے اس لیے عید تو ہم منائیں گے ہی، اور یہ رمضان المبارک کا وہ تحفہ ہے جسے سب لوگ اللہ کی جانب سے قبول کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن شاید عید ویسی نہ ہو جیسی ہم زندگی میں پہلے مناتے چلے آئے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔